یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویقتلون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل حب المدینة کحب مکہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ واللہ لولا اخرجت ما خرجت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہایت واجب الاحترام حضرات مشائخ جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام اور عزیز طالبات، آج 14 اگست 2018 تقریب آزادی جامعہ فاروقیہ شجاع آباد نہایت خوبصورت انداز میں انعقاد پذیر ہوئی۔ میں اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر جامعہ کے تمام اساتذہ کرام، طلباء اعزام، بالخصوص جامعہ کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طیب معاویہ صاحب، مولانا محمد عمیر صاحب اور جامعہ کے شعبہ بزم کے ناظم مولانا مفتی عامر کریم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو قبول اور منظور فرمائے۔ بہت اہم اور تفصیلی خطاب آپ نے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کا سنا۔ کل کے جنازے میں مصروفیت اور پھر پرسوں رات فوتیدگی کی مصروفیت میں جاگے رہنے اور رات بھی ملتان کے سفر کی وجہ سے میری طبیعت پہ بہت اثر ہے آج، اس لیے آج میں دن بھر آپ سے مل بھی نہیں سکا۔ چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، دین کا یہ مزاج ہے کہ دین ہمیں ایک آزاد ماحول میں دین پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن پر آزادی کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ محکوم ہیں، اگر آپ غلام ہیں، اگر آپ کسی قوم کے زیر تسلط ہیں، تو آپ نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا محکوم قوم کے بس میں نہیں ہے،
ہاتھ سے روکنا اس قوم کے بس میں ہے جو اپنی آزاد ریاست رکھتی ہو، آزاد حکومت رکھتی ہو، تو شریعت کے اس حکم پر عمل آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ دین کے جو احکام ہیں ان کی 5 قسمیں منتہی درجوں کے طلباء جانتے ہیں۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق و آداب ہیں، عقوبات ہیں، اسلامی سزائیں ہیں جو معاشرے کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ اگر یہ سزائیں اسلامی معاشرے میں لاگو نہ ہوں تو جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ آپ قاتل کو اگر سزا نہ دیں، چور کو سزا نہ دیں، ڈاکو کو سزا نہ دیں، آپ زانی کو سزا نہ دیں تو ملک میں بے راہ روی، بد امنی پھیلتی ہے۔ شریعت کے ان احکام پر عمل آزادی کے بغیر ممکن نہیں۔ مکہ میں جب تک حضور علیہ السلام تھے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ عید کا حکم نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ جمعے کا حکم نہیں آیا تھا۔ عید، عیدین، جمعہ، اجتماعات، پھر اسلامی ریاست کا قیام، پھر سزاؤں کی تنفیذ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ اور بہت ساری عبادات یہ محکومی زندگی میں نہیں آئیں، حاکمانہ زندگی میں آئی ہیں، آزادی کے بعد آئی ہیں، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آئی۔ آج ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور جتنی آزادی ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور مزید دینی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہ آزادی آزادی آزادی، پورا ملک آزادی آزادی تو کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ غلامی کیا تھی، آزادی کیا ہوئی۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ملک کی محبت کے اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ ان ٹھیکیداروں سے پوچھو تمہیں پتہ بھی ہے کہ آزادی کیسے ملی، کس سے آزادی ملی؟ ان بیچاروں کو آزادی کے ابجد کا نہیں پتہ، انہوں نے آوارگی کو آزادی سمجھا ہے۔ کچھ لوگوں نے آوارگی کو آزادی سمجھا ہے۔ آزادی الگ ہے، آوارگی الگ ہے۔ موٹر سائیکلوں کے سنسر نکال کر پبلک کو پریشان کرنا، شراب و کباب کی محفلیں سجانا، ناچ اور گانے کرنا، ڈانس کرنا، ریلیاں نکال کر راستے بند کر دینا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ 10 لاکھ شہداء کے خون سے غداری ہے اور ان کے روح کو تڑپانا ہے۔ 10 لاکھ وہ مجاہد جو پاکستان کے قیام میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے ساتھ غداری ہے۔ کیا اپنے باپ کی برسی پر بھی ناچتے ہو؟ کیا اپنے باپ کی برسی پر بھی موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر کودتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ آج کا دن شکرانے کا دن ہے، آج کا دن ان شہداء سے وفا کا دن ہے، آج کا دن ان مجاہدین آزادی سے اظہار محبت کا دن ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کا دن ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہمارا جو خطہ ہے تقسیم سے پہلے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ بنگلہ دیش سے آگے برما تک کا کچھ حصہ، یہ بہت بڑا خطہ تھا۔ یہاں 700 سال تک اسلامی حکومتیں قائم رہیں، اگرچہ ان میں کچھ بادشاہ ایسے تھے آتے رہے جاتے رہے جو بے دین قسم کے تھے، اکبر جیسے، لیکن
یہاں کا سسٹم، یہاں کا نظام اسلامی تھا۔ فقہ حنفی یہاں کی عدالتوں میں نافذ تھی۔ ہمارے مفتیان کرام فتاوی عالمگیری کے حوالے دیتے ہیں، یہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد ہے، جو یہاں کے حاکم اور بادشاہ تھے، جنہوں نے 500 علماء کو بٹھا کر یہ فتاوی مرتب کرایا تھا۔ اور جب ہمارے ان مسلمان بادشاہوں کی یہاں حکومت تھی تو پھر کیا تھا؟ یہاں امن تھا، یہاں پر معیشت مضبوط تھی، ہر بندہ خوشحال تھا۔ ہر بندہ خوشحال تھا۔ ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یعنی یہاں تو سونے کی چڑیا اڑتی ہے، یہ اتنا امیر ملک تھا۔ ہندوستان میں بنا ہوا مال پوری دنیا میں جاتا تھا، علم یہاں تھا، فن یہاں تھا، پیسہ یہاں تھا، کاروبار یہاں تھا، امن یہاں تھا۔ مسلمان حاکم تھے، ہندو محکوم تھے، سکھ محکوم تھے، لیکن ہندو بھی خوش تھے، سکھ بھی خوش تھے۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ ہمارے پاس اس کا عملی نمونہ بھی موجود ہے۔ حدود اللہ قائم تھی، ملک مستحکم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ غیر ملکی سازشیں شروع ہوئیں۔ 17ویں صدی سے یہاں غیر ملکی آنے لگے، تجارت کے روپ میں، کاروبار کے روپ میں، کہ ہم کاروبار کرنے آئے ہیں۔ پرتگال سے بھی لوگ آئے، فرانس سے بھی لوگ آئے، برطانیہ سے بھی لوگ آئے، یہاں کاروبار کیا، کمپنیاں بنائیں۔ کاروبار کرتے کرتے آہستہ آہستہ سیاست میں دخل دینا شروع کیا۔ پھر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، مختلف ملکوں کے لوگ تھے۔ برطانیہ کا انگریز مستحکم ہو گیا، ان کی کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ کاروباری ادارہ تھا بظاہر، لیکن یہاں کی کمزوریوں سے واقف ہوئے، آہستہ 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 ملک پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ آخری مسلمان بادشاہ یہاں بہادر شاہ ظفر تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علم دوست تھے، شاعر تھے، ادیب تھے۔ قبضہ کرتے گئے، اور جب یہ قبضہ شروع ہی ہوا تو آزادی کی تحریک بھی اسی وقت سے شروع ہوئی۔ یہ ہمیں آزادی 1940 سے 1947 کے 7 سال میں نہیں ملی، یہ تو تحریک پاکستان کے سال ہیں۔ تحریک آزادی تو 17ویں صدی سے شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے آزادی کی تحریک کا آغاز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو ہمارے حدیث کی سند کے بہت بڑے ثبوت ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان اب دار الحرب ہے اور یہاں جہاد فرض ہو چکا ہے، یہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے۔ انہی کے خانوادے اور انہی کے سلسلے کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنبھالا۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، یہ دونوں بزرگ ایسے تھے کہ عزیمت سے عبارت ہے ان کا نام۔ پتہ نہیں یہ انسان تھے یا انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے تھے، اتنا درد، اتنی تڑپ آزادی کے لیے۔ ملک پہ قبضے کے بعد ایک طرف انگریز کے ظلم شروع ہو گئے،
دوسری طرف سکھوں کے ظلم شروع ہو گئے. پنجاب کی مسجدوں میں سکھوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے. پنجاب کی مسجدیں سکھوں کے گھوڑوں کا استبل بن گئی تھیں انگریز کے دور میں. پھانسی گھاٹ بنا دیے گئے جہاں علماء کو، مسلمانوں کو پھانسی دی جاتی تھی. حضرت سید احمد شہید نے تحریک شروع کی. سید احمد شہید کے قافلے نے جہاد، اصلاح دونوں مشن ساتھ ساتھ سنبھالے. دلی سے یہ لوگ نکلے. دلی سے نکل کر یہ قافلہ سینکڑوں مریدوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بلوچستان آیا، سندھ آیا. سندھ سے نکل کر، بلوچستان سے نکل کر یہ قافلہ افغانستان گیا. افغانستان سے نکل کر سرحد خیبر پختونخوا میں آیا. 4000 کلومیٹر پیدل سفر کیا اس قافلے نے. یہ آسان بات نہیں ہے. کتنا؟ یہاں سے کراچی 800 کلومیٹر ہے، یہاں سے اسلام آباد 650 کلومیٹر ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور ہم گاڑیوں، موٹر سائیکل، ہم گاڑیوں، ٹرینوں، جہازوں پر جاتے ہیں، بسوں پر، تیز رفتار بسوں پہ جاتے ہیں. اور یہ قافلہ 4000 کلومیٹر پیادہ چلا. ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے. لیکن جہاں سے گزرے ایک طرف توحید و سنت کے پرچم گاڑے، شرک اور بدعت کو مٹایا. جوق در جوق لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے. لوگوں نے توبہ استغفار کی. ذکر اللہ کے مجلسیں لگتی تھیں. ایک طرف خانقاہی نظام تھا، دوسری طرف یہ خانقاہ کے سارے مرید مجاہد بن کر حضرت سید احمد کی تحریک جہاد میں شامل ہوتے. وہ سپاہی بن جاتے. جہاد بھی چل رہا تھا، تزکیہ بھی چل رہا تھا، تبلیغ بھی چل رہی تھی. پورے دین کو لے کر یہ قافلہ چلتا رہا اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا. جہاں سے گزرتے تھے وہاں ایک اسلامی نظام بنا دیتے تھے. انگریز بھی پیچھے ہٹ گیا، پسپا ہو گیا. سکھ بھی پسپا ہو گئے. انہوں نے سوچا انگریز نے کہ یہ تو دوبارہ سے یہاں اسلامی حکومت بن جائے گی. انہوں نے اپنا ہتھیار استعمال کیا جو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ ہتھیار تھا مسلمانوں کو لڑانے کا، فرقہ بندی کا. انگریز نے یہ پروپیگنڈا کیا یہ تو وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی اور گستاخ رسول ہیں، تاکہ لوگ ان سے ٹوٹ جائیں. اس پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو دور رکھا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ یہ قافلہ جب افغانستان سے سرحد میں آیا اور سرحد پشاور میں داخل ہوا تو اسلامی حکومت قائم ہو گئی، حدود اللہ نافذ ہو گئی. قافلہ آگے بڑھتا ہوا پشاور سے چلتے چلتے بالا کوٹ تک پہنچا. توجہ رہے میری طرف. قافلہ بالا کوٹ تک پہنچا، اور جب بالا کوٹ میں پہنچا تو انگریز نے یہاں کے سرداروں کو، پٹھان سرداروں کو خرید لیا. پیچھے سے سکھوں نے حملہ کیا، انگریزوں نے حملہ کیا، ان کے ایجنڈوں نے حملہ کیا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاپتہ ہو گئے. آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ سید احمد شہید کہاں، لاپتہ ہو. غالب گمان ہے کہ وہ شہید ہو گئے. ان کی جماعت ایک عرصے تک انہیں تلاش کرتی رہی. اور یہ آپ کو نئی بات بتاؤں کہ ان کی جماعت میں 2 گروہ بن گئے تھے. بعض کا یہ نظریہ تھا کہ وہ واپس آئیں گے، کئی روح پوش ہیں،
بعض یہ سمجھے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن بعد میں سب کو یقین ہو گیا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اگر ہوتے تو کہیں نظر آتے، ان کی لاش ہی نہیں ملی۔ یہ پہلے مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے۔ شاہ اسماعیل شہید ہو گئے بالا کوٹ میں۔ آج بھی شاہ صاحب کی خبر بالا کوٹ میں ہے، میں نے حاضری دی ہے۔ اب انگریز اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1857 میں ہمارے علماء نے قیادت کی اور انگریز کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، یا ادھر یا ادھر۔ جنگ شروع ہو گئی، جگہ جگہ پر جنگ۔ اسی قافلے کے بقیہ لوگ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ تھا، شاہ عبدالعزیز کا قافلہ تھا، سید احمد شہید کا قافلہ تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا قافلہ تھا، انہی کے تلامذہ، انہی کے شاگرد علماء، انہوں نے قیادت کی، جگہ جگہ پر قیادت کی، اور یکدم بغاوت ہوئی انگریز کے خلاف۔ انگریز قابض ہو چکا تھا، صرف تخت دہلی میں باقی تھا، علامتی طور پر بہادر شاہ ظفر وہ بادشاہ تھے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی شاندار، میں نے تو طالب علمی زمانے میں پڑھی تھی، علماء ہند کا شاندار ماضی، پڑھنے والی کتاب، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارے اکابر نے قربانی کے لیے، آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ یہ انگریز نے تمہیں پلیٹ میں رکھ کر آزادی نہیں دی، یہ ایسے نہیں بھاگا۔ امریکہ کیوں نہیں بھاگتا افغانستان سے؟ یہ لوگ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں سے ایسے نہیں جاتے۔ اس کو بھگانے میں علماء کا خون ہے، مسلمانوں کا خون ہے، کردار ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے مطالعہ پاکستان میں معاشرتی علوم میں تاریخ کو مسخ کیا جاتا، پڑھایا ہی نہیں جاتا تاریخ آزادی کو۔ ظلم تو یہ ہے، نئی نسل اس تحریک آزادی سے ناواقف ہے، تعصب کی اینک چڑھی ہوئی ہے، لبرل اور سیکولر اور بے دین این جی اوز کے نمائندے، امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یہ ہمارا نصاب بناتے ہیں، یہ ہمیں درس دیتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے آزادی کو، ہمیں آزادی کی قدر ہے، ہم ان شہداء علماء کے وارث ہیں۔ یہ اہل مدارس نہ ہوتے تو آزادی نہ ملتی، یہ علماء نہ ہوتے تو آزادی نہ ملتی۔ ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے سینوں میں بہت سے راز دفن ہیں۔ ان اکابر نے جب یہ تحریک چلائی تو باوجود یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، لیکن علماء نے جان لڑا دی۔ اس زمانے میں جب علماء جان لڑا رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، یہاں کے کچھ نواب، یہاں کے کچھ سجادہ نشین، یہاں کے کچھ پیر صاحبان اور یہاں کے کچھ خان گیلانی قریشی صاحبان، وہ انگریز کے تلوے چاٹ رہے تھے، ان کے بوٹ چاٹ رہے تھے، ان کی خوشامدیں کر رہے تھے، ان سے وفاداریاں کر رہے تھے، اور کئیوں نے انگریز کو مخبریاں کی، کئیوں نے مجاہدین کے خلاف انگریز کو چھاپے مروائے، ان مجاہدین کو گرفتار کروایا۔ اس کا نتیجے میں انہیں جاگیریں الاٹ ہوئیں۔ دنیا پوچھے نا ان قریشیوں کے پاس جاگیریں کہاں سے آئی، گیلانیوں کے پاس جاگیریں کہاں سے آئی، ان سجادوں کے پاس جاگیریں کہاں سے آئی؟ ان کے بزرگ تو فقیر تھے، اللہ والے تھے۔ یہ انگریز کی منوی اولاد جو آج ہم پر مسلط ہے، ان کو پالا گیا، انہیں جاگیریں ملی، انہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے۔ غداران وطن، غداران قوم تھے۔ تاریخ دیکھو، تاریخ کیا بتاتی؟ ایک طرف جاگیریں لے رہے تھے اور دوسری طرف کیا تھا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی
جو قطب وقت ہیں، ولایت کے سرخیل ہیں، ولایت کے تاج ہیں، محدث اعظم ہیں. بخاری کی لام دھراری دیکھو ان کی، محدث اعظم، ایسے صاحب کمال ولی اللہ، جو منہ سے نکلتا تھا وہی پورا ہو جاتا تھا، جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. ارواح ثلاثہ کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اکابر کے دلچسپ حالات اور واقعات ہیں. انہوں نے خانقاہوں کو چھوڑ دیا تھا، باہر نکل پڑے تھے. حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حافظ ضامن شہید، انہوں نے شاملی کا میدان سنبھالا. بہت سے گمنام علماء ہیں، بہت سے نامور علماء ہیں، انہوں نے مختلف شہروں میں محاذ سنبھالے. لیکن انگریز نے جب یہ تحریک کچل دی، اب جو ظلم کا بازار گرم ہوا، اس کی تفصیل کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. انگریز نے کتنے ظلم کیے مسلمانوں پر. مولانا کہتے ہیں یہاں سے علماء کو گرفتار کیا، ملک بدر کیا، باہر مقدمے چلائے، دوسرے دور دراز علاقوں میں جیلوں میں ٹھونسا، اور جب ان کو لے جاتے تھے تو ان مقتدر علماء کو بیڑیوں میں جکڑ کر، جولان پہلا کر ہانکتے تھے. یہ آگے آگے ہوتے تھے، یہ فوجی اور پولیس والے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اور جب کوئی چوک آتا تھا تو ان کو کھڑا کر کے مارتے تھے، پیٹتے تھے ان کو. ان کے جسموں سے لہو بہ رہا ہوتا تھا. اس طرح ان کو ذلیل کر کے لے جایا گیا. پھر بندرگاہ میں لے جاتا، وہاں سے جہاز پہ چڑھا کر سمندر پار کروا دیا جاتا. کئی علماء کی قبریں باہر ہوئیں، وہ وہی شہید ہو گئے. کسی کو کالا پانی بھیج دیا، کسی کو جزائر انڈومان میں بھیج دیا. یہ سارے علماء تھے، ان میں کوئی سیکولر نہیں تھا، ان میں کوئی لبرل نہیں تھا، ان میں کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا. یہ شیوخ تھے، اکابر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، کتابوں کے مصنف تھے، اللہ والے تھے. غلامی کا دور شروع ہوتا ہے، اور غلامی کے دور میں ظلم شروع ہوتا ہے. ظلم کا یہ عالم ہے. ہمارے مسلمانوں کو خنزیر سے نفرت ہے، چونکہ نجس العین ہے. یہ بدبخت علماء کو پکڑ کر خنزیر میں کی کھال اتار کر اس میں بند کر دیتے تھے، اور ستانے کے لیے، چونکہ نجس العین ہے، ہمیں نفرت ہے. اور یہ خنزیر خور ہیں، سور کھاتے ہیں انگریز. ان کی مانوی اولاد بھی کھاتی ہے، پاکستان میں بھی بکتا ہے. تو خنزیر کی کھال میں بند کر کے کبھی انہیں دریاؤں میں پھینک دیا جاتا، کبھی انہیں گولیاں ماری جاتی، کبھی ان پہ تشدد ہوتا. ایک اندازے کے مطابق 70,000 علماء کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ انہیں خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا گیا. اور کتنا خون مانگو گے تم ہم سے؟ یہ قربانیاں ہمارے اکابر نے دی. ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں ہمارے پورے قافلے کے، وہ عملاً جہاد میں شریک تھے. اور ان حضرات نے ہجرت کی، وطن چھوڑ گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے تھے حاجی صاحب. لیکن گئے تو کیسے گئے؟ آپ کو یہ بھی بتا دوں، سنا دوں، میں ہندوستان ہو کے آیا ہوں. رات کی تاریکیوں میں کھیتوں کے اندر سفر کرتے تھے، چھپ چھپ کر کھیتوں کے اندر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر چھپ چھپ کے سفر کرتے. صبح جہاں سویرا ہوتا کھیت میں بیٹھ جاتے. انگریز کی فوجیں تلاش کر رہی تھی، رات ہوتی تو پھر چل پڑتے تھے. حضرت یو پی سے پنجاب آئے،
کئی جگہوں پر روپوشی کی دن گزارے، اور یہاں عجیب کرامات کا بھی ظہور ہوا۔ علماء ہند کے شاندار ماضی میں لکھا ہے کہ ایک جگہ انگریز کو مخبری ہو گئی کہ گھر میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی موجود ہے، مخبری ہو گئی، یکدم فوج آ گئی، چھاپا پڑ گیا، ایک پلاٹون پوری آ گئی، مخبری تھی۔ انہوں نے کیا کیا، آتے ہی جس کے گھر میں تھے وہ بھی بڑا ذمہ دار سردار تھا، اس کو سیدھی طرح تو نہیں کہا کہ ہمیں مخبری ہوئی ہے، قاری صاحبان بچوں کو یار بٹھا دیں ذرا بات کرنے دیتے، یہ نہیں بتایا کہ مخبری ہوئی ہے، کہا کہ آپ کے استبل میں ہمیں پتہ چلا بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، ہم گھوڑا دیکھنے آئے ہیں، ہمیں گھوڑا دکھا دیں۔ ہائے ہائے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میزبان کے کہ آج نہ میری خیر، نہ میرے پیر و مرشد کی خیر، نہ حاجی صاحب کی خیر۔ کیا کر سکتے تھے؟ فوج گھس گئی، پہلے ادھر ادھر کمروں میں گھسی، مخبری پوری تھی، پکی رپورٹ تھی، اب اس کمرے میں آ گئی جہاں حاجی صاحب موجود تھے۔ عجیب ماجرا ہوا، جب انگریز فوج اور ساتھ وہ میزبان اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں مسلح موجود ہے، لوٹا موجود ہے، نیچے پانی گرا ہوا ہے، حاجی صاحب غائب ہیں، حاجی صاحب موجود ہی نہیں۔ انگریز افسر نے پوچھا کہ یہ مسلح کیوں ہے، یہ لوٹا کیوں ہے، یہ پانی کیوں ہے؟ حاجی صاحب کے میزبان نے بتایا ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے لوٹا بھی ہے، مسلح بھی ہے، پانی بھی ہے۔ انگریز بڑا ذہین ہے، چالاک ہے، وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں کیوں پڑا ہوا مسلح؟ آگے بھی حاجی صاحب کا تربیت یافتہ مرید تھا، اس نے کہا ہم فرض مسجد میں پڑھتے ہیں، نوافل گھر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا سوری، ہمیں غلط رپورٹ ہوئی تھی، سوری ہمیں غلط رپورٹ ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں حاجی امداد اللہ ہے، اور یہ نامراد ہو کر یہاں سے نکل گئے۔ یہ روانہ ہوئے، یہ واپس کمرے میں آئے تو حاجی صاحب مصلے پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تھے ہمارے آبا، اس حال میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ آج بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جنت المالا میں مدفون ہیں۔ بھائی ہم نے وطن چھوڑا ہے، تب سے ہجرتیں شروع کی، انگریز نے ہمیں مارا، قتل کیا، ہمارے علماء کا خاتمہ کیا، انگریز نے ہمارے مدرسوں پہ قبضے کیے، ہر مدرسہ خود کفیل تھا، چندے نہیں ہوتے تھے مدرسوں میں۔ بنگال میں خاص طور پر ہر مدرسے کا وقف رقبہ تھا، اتنی آمد نہیں ہوتی تھی کہ اس سے خود بخود مدرسہ چلتا تھا، اور مدرسہ ایک مکمل نصاب تعلیم، نظام تعلیم تھا، اسی سے عالم پیدا ہوتے تھے، اسی سے سائنسدان پیدا ہوتے تھے، اسی سے ریاضی کے ماہر پیدا ہوتے تھے۔ ایک تعلیم تھی غریب امیر کے لیے۔ یہ انگریز کا نظام ہے، ہم آج بھی اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیٹے کے لیے تعلیم اور ہے، اور شجاع آباد کے گاؤں کے بچے کے لیے تعلیم اور ہے، ڈوب کے مر جاؤ، ہم آزاد ہیں۔ ابھی ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، کال گورے انگریز سے ہم آزاد ہو گئے، کالا انگریز آج بھی ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ گورا انگریز چلا گیا، اس کی مانوی اولاد آج بھی وہ ہم پر حکومت کرتی ہے، ہم کیسے کہیں ہم آزاد ہیں؟ آج مدرسوں پر پابندی، آپ مسجد نہیں بنا سکتے بغیر اجازت کے، قربانی کی کھالوں پر پابندی ہے، یہاں تقریر کرنے پہ پابندی ہے، یہاں تو مسجدوں کے سپیکروں پہ پابندی ہے، اور کہتے ہو آزاد ہے۔
ہاں آزاد ہیں زنا میں، آزاد ہیں بے حیائی میں، آزاد ہیں فحاشی میں، آزاد ہیں حرام خوری میں، آزاد ہیں حرام کاری میں، آزاد ہیں بدماشی میں، آزاد ہیں اللہ کی نافرمانی میں، آزاد ہیں حضور کو بھونکنے میں، آزاد ہیں صحابہ اہل بیت کو کتے کی طرح بھونکنے میں، آزاد ہیں بڑوں کی گستاخیوں میں، آزاد ہیں بے راہ روی اور بد چلنی میں۔ دین میں تو تم نے ہمیں آج بھی غلام بنا کے رکھا ہوا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ انگریز نے جی بھر کر ہمیں لوٹا، ہماری معیشت کو کھوکھلا کیا، یہاں سے خزانے لوٹ لوٹ کر یورپ لے گیا۔ یہاں تو اتنا سونا تھا کہ پہاڑ کھڑا کر دو، لوٹ لوٹ کر یہاں سے لے گیا سب کچھ کو۔ قرآن پاک کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی تھی، مدرسوں کو تالے لگ گئے، حدیث اور فقہ کی کتابیں جلا دی گئیں، چن چن کے قتل عام ہوئے۔ ایک صدی تک یہ ظلم رہا، ایک صدی تک۔ ظلم تو یہ ہے کہ ظلم کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج بھی انہی کی وفاداری ہے، اسلام سے غداری ہے، آج بھی انہی کے کاسلیس ہیں۔ حتیٰ کہ 1857 کے بعد 1867 میں کچھ علماء جمع ہوئے فکر والے، انہوں نے کہا تو دین تو مٹ جائے گا، اب تو مدرسے بھی بند ہو گئے، علماء بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں، کچھ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا میاں تعلیم کا ایک ادارہ بنا لو، اب ہتھیار اٹھانے کا دور چلا گیا، مسلح جد و جہد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے تو ہمارے علماء نے پاکستان میں مسلح جد و جہد کی اجازت نہیں دی، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ پالیسی حضرت نانوتوی کے دور سے بدل گئی، اس سے پہلے ہتھیار اٹھایا گیا انگریز پر، لیکن جب دارالعلوم دیوبند بنا تو پالیسی چینج ہو گئی۔ تجربات ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، ہم اسلحے کے دور پر انگریز سے ملک نہیں لے سکتے، اب طریقہ بدلو، اب ذہنی انقلاب لاؤ، فکری انقلاب لاؤ، دین کی تعلیم عام کرو، ایسے مجاہد پیدا کر دو جو قانونی راستے سے انگریز کے ساتھ لڑتے لڑتے آزادی حاصل کر لیں۔ فرق سمجھو، ہم جب اکابر کی جد و جہد اور جنگوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک دور تھا اس کا، اس کے بعد خود ہمارے اکابر کی پالیسی بدل گئی۔ یہ نوجوان فرق نہیں کرتے۔ اب مدرسہ بنا دارالعلوم دیوبند، ایک انار کے درخت کے نیچے، ایک مسجد میں، کوئی کمرے نہیں تھے، ان گنہگار آنکھوں نے اس مسجد کو دیکھا، وہاں نماز بھی پڑھی۔ اب وہ انار کا درخت کاٹ دیا گیا، ایک استاد ایک شاگرد، اخلاص کی طاقت تھی، اخلاص کی، پیسہ نہیں تھا، اخلاص کی طاقت تھی۔ حاجی عابد رحمت اللہ علیہ بانیان دیوبند میں سے ہیں، انہوں نے یوں بازار میں جا کر جھولی پھیلا دی، چندہ دو، مدرسے تو شروع سے چندوں سے چلے، چندہ دو، 18 روپے چندہ اکٹھا ہوا، بس اس 18 روپے سے مدرسہ شروع ہو گیا۔ مدرسہ کیا شروع ہوا؟ انگریز کے خلاف بارود کا مرکز بن گیا۔ جو پہلا فاضل تیار ہوا، اس وقت دیوبند میں دور حدیث نہیں تھا، حضرت شیخ الہند پہلے شاگرد تھے، انہوں نے دورہ دارالعلوم میں نہیں کیا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس باہر جا کر کیا، غالباً میرٹھ میں کیا، حضرت نانوتوی اس وقت میرٹھ میں پڑھاتے تھے۔ اب یہ جو پہلا فاضل ہے جو تیار ہوا تو اکیلا 1 لاکھ پہ باری تھا، اس نے ایسی ٹیم بنائی، ایسی ٹیم بنا دی مختلف محاذوں پر، ایک ٹیم انہوں نے علم کے محاذ پہ لگا دی، اس ٹیم میں ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری قیادت کر رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں،
یہ علمی ٹیم تھی ان کی. اس ٹیم میں بڑے بڑے اساتذۃ الحدیث تیار ہوئے. ایک ٹیم انہوں نے مجاہدین کی تیار کی جو تحریک آزادی چلائیں. ان کی قیادت مولانا عبید اللہ سندھی کر رہے تھے. ان کی قیادت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. ان کی قیادت حکیم انصاری کر رہے تھے. یہ پوری ایک ٹیم تھی. اب انہوں نے آزادی کے لیے تحریکیں شروع کی. اسی ٹیم نے مولانا محمد علی جوہر کو پیدا کیا. اسی ٹیم نے مولانا شوکت علی جوہر تیار کیا. شیخ الہند نے دلی میں ایک ادارہ قائم کیا جامعہ ملیہ کے نام سے، جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم جمع کی. اگرچہ وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اسی سے شوکت علی جوہر تیار ہوئے، اسی سے محمد علی جوہر تیار ہوئے. یہ شیخ الہند کا فیض ہے. دیوبندیوں کو کتے کی طرح بھونکنے والی زبانیں، تمہاری زبانیں نکال کے نہ کتے کے آگے پھینک دوں. تم آزادی دلانے والے، بوٹ پالش کرنے والے انگریزوں کے. مولانا عبید اللہ سندھی 14 سال جلا وطن رہے. اخلاص کا یہ عالم تھا کہ جب جلا وطنی گزار کر دیوبند واپس آئے تو پورا دیوبند استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر تھا. مولانا سندھی کو پتہ چل گیا کہ لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. ٹرین کہتے ہیں پلیٹ فارم سے پیچھے رک گئی. مولانا سندھی اکیلے اترے، سامان کندھے پہ اٹھایا، دیوبند مدرسے میں پہنچ گئے. مجمع وہیں کھڑا رہا. مجمع وہیں کھڑا رہا. میاں یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. جتنی تحریکیں حضرت شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال چلائی، یہ دلچسپ تحریک تھی. اس تحریک میں کئی ملکوں سے رابطہ تھا. افغانستان سے رابطہ تھا، ترکی سے رابطہ تھا، روس سے رابطہ تھا. اور مولانا عبید اللہ سندھی یہی رابطے کا کام کر رہے تھے. کابل میں رہے، پھر روس میں رہے، کئی ملکوں سے رابطہ تھا. پلان یہ تھا کہ ایک وقت میں کئی ملکوں میں بغاوت کرا دی جائے تاکہ انگریز کچلا جائے. یہ پلان تھا. اس کے لیے جو باہمی خط و کتابت ہوتی تھی وہ ریشم کے رومال پر ہوتی تھی. ہمارے دادا رحمہ اللہ کے خطوط میں خط نکلا تھا کپڑے پہ لکھا ہوا. اس زمانے میں کپڑے پہ، کاغذ کم تھے، کپڑے پہ خط لکھے جاتے تھے. تو وہ ریشم کے کپڑے پہ خط ہوتا تھا. وہ خط جاتا تھا، اس کا جواب آتا تھا. مہینوں لگتے تھے، مہینوں. صبر آزما کام ہے. میں نے پڑھا علماء ہند کے شاندار ماضی میں کہ ایک مرتبہ حضرت کا خط جب افغانستان روانہ ہوا تو لے جانے والا پتہ ہے کیسے لے کے گیا؟ کیسے لے کے گیا؟ اس کی ڈیوٹی تھی تم کھلونے بیچو. کاغذ کے کھلونے نہیں بناتے، یہاں بھی بیچنے والے ہوتے ہیں، کاغذ کو نیلا پیلا کرتے ہیں اور پیچھے کو کانا سے لگا دیا اور بیچتے چلے گئے. 2 آنے 2 آنے 2 آنے، 1 آنا 1 آنا 1 آنا. اسے سکھایا گیا کہ تم کاغذ کے کھلونے بناؤ. وہ کھلونے بناتا. ان کھلونوں میں ایک کھلونا ایسا تھا جس میں یہ ریشم کا غلاف ہوتا تھا، خط ہوتا تھا، اور وہ اس کو پتہ ہوتا تھا یہ ہے. وہ چلتا جاتا، پیدل چلتا جاتا، بیچتا جاتا، چلتا جاتا، بیچتا جاتا. کسی کو کیا پتا یہ کون ہے؟ عام سا آدمی، فقیر آدمی ہے. وہ جناب بیچتا بیچتا بیچتا، جب وہ ختم ہو جاتے تو وہاں رک جاتا، پھر دوسرے بناتا. وہ خط والا نہیں بیچتا تھا. یوں افغانستان جاتا، خط دے کے آتا، وہاں سے جواب لے کے آتا. اس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال. یہ صرف دیوبندیوں کی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. میں حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں، تمہاری تاریخ ہے یہ. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اگر یہ تاریخ، یہ تحریک کامیاب ہو جاتی، صرف ہندوستان نہیں دنیا سے انگریز کا وجود ختم ہو جاتا. بحیرہ عرب بھی انگریز کو جگہ نہ دیتا. اور وہ زمانہ تھا جب انگریز کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی انگریز کی.
شرق سے غرب تک اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ذہن کی وسعت دیکھو کہ شیخ الہند اتنی بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. مدرسے کا ایک مولوی نحیف جسم والا 70-80 سال کی عمر کا بوڑھا، اس کی نظر کتنی بڑی ہے. ہمیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے فرصت ہی نہیں، مدرسوں سے فرصت ہی نہیں. عالمگیر سوچ دیکھو ایک عالم کی، ایک شیخ کی. عزیزو، ہر دور میں اپنوں نے ہمیں ناکام کیا ہے. حضرت شیخ الہند کے حلقے میں رہنے والے ایک انگریز جاسوس نے جو خدام کی شکل میں تھا اس تحریک کا راز فاش کر دیا. عین وقت پر تحریک آؤٹ ہو گئی، راز فاش ہو گیا اور یکدم تمام مراکز پر چھاپے پڑے. ایک مرکز دین پور شریف بھی تھا خانپور کے ساتھ، ایک مرکز امروڈ شریف بھی تھا سندھ میں. اس وقت کے جو روحانی پیشوا تھے ہروں کے، پیر پگارا مرحوم، یہ بھی نہیں، ان کا والد بھی نہیں، ان کا دادا، ان کو انگریز نے شہید کیا تھا اور اس کے بچے کو اٹھا کر یہ انگلینڈ لے گئے تھے، انہوں نے وہاں تربیت کی. ورنہ جو ان کے پیشوا تھے یہ سلسلہ قادریہ کے ہمارے بزرگوں میں سے. یہ گدیاں ساری شیخ الہند کے ساتھ تھی. وہ تحریک ناکام ہوئی، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، ہمارے دین کا نقصان ہوا، ہمارے علم کا نقصان ہوا، ہماری تعلیم اجاڑ دی گئی، ہمارے معاشرے سے میں ارتداد پھیلانے کی کوشش کی گئی، عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور ہمارے علماء لڑتے جھگڑتے آئے حتیٰ کہ 1940 آ گیا. اب 1940 میں تحریک پاکستان شروع ہوئی. تحریک پاکستان 7 سال پر محیط ہے اور تحریک آزادی تو 1857 سے پہلے سے لے کر 1770 سے لے کر 1947 تک ہے. دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. اور تحریک پاکستان تبھی چلی جب تحریک آزادی کامیاب ہو چکی تھی. اس لیے کہ تحریک پاکستان چلانے والوں میں کوئی ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. اب انگریز کھوکھلا ہو چکا تھا اور اس کو نکلنا ہی نکلنا تھا، یہاں سے مجبور کر دیا گیا. ایسی نفرت، ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا انگریز کے کارخانے کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. ہمارے حضرت مدنی کو اتنی نفرت ہو گئی، کوئی کہتا تھا حضرت جنازہ پڑھا دیں، فرمایا ایک شرط ہے، اس میت کا جنازہ پڑھاؤں گا جس کا کفن انگریز کے کارخانے کا بنا ہوا نہ ہو، ہاتھ کا بنا ہوا. ہندوستان کے کسی شہر کے ہاتھ کا بنا ہوا کفن ہو، اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. مقصد یہ تھا کہ انگریز کی معیشت کو یہاں نہ چلنے دیا جائے، یہاں ہندوستان کی معیشت کو کامیاب ہونے دیا جائے. یہ حضرت شیخ الہند، یہ حضرت مدنی کا مشہور واقعہ ہے. حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کی محتمم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی فوت ہو گئے. حضرت نے یہی شرط لگا دی اور وہ شرط پوری نہ ہو سکی تو جنازے میں شریک ہو گئے لیکن جنازہ نہیں پڑھایا. فرمایا میری شرط یہی ہے. نکاح کے لیے حضرت کی شرط تھی مہر فاطمی رکھو، میں تب نکاح پڑھاؤں گا. جو نکاح مہر فاطمی پر نہیں ہوتا تھا حضرت وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے. اتباع سنت کا عالم یہ تھا. 1940 میں تحریک پاکستان پیش ہوئی. مسلم لیگ نے جد و جہد شروع کی تو مسلم لیگ کی اس جد و جہد میں جان نہیں پڑی. یہ مایوس ہو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وفد بھیجا تھانہ بھامن، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت. حضرت آپ ہمارا ساتھ دیں. اس لیے کہ لوگ تو ہم پر اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 6 فٹ کے وجود پہ اسلام نافذ کر نہیں سکے، ملک میں کیا اسلام نافذ کرو گے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں 6 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نافذ کر نہیں سکے، ملک میں کیا اسلام نافذ کرو گے؟ حضرت
تھانوی رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے مولانا شبیر احمد، ان سے آ کر ملاقات کی کہ ہماری حضرت تھانوی سے ملاقات کراؤ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی کو مقرر کیا اور اپنے بھتیجے کے ذمہ لگایا کہ تم تحریک پاکستان کا ساتھ دو، اسی شرط پر کہ تم ایک اسلامی ریاست بناؤ گے۔ مفتی طیب صاحب اشارہ کر رہے تھے، آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو سیکولر ریاست تھی۔ اگر یہ سیکولر ریاست تھی تو نظریہ پاکستان کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ایک طرف ہندو ہے، ایک طرف مسلمان ہے۔ اب تاریخ بدل رہی ہے، تو ہمارے اکابر کھڑے ہوئے قائد اعظم کے ساتھ، تو پھر تحریک میں جان پڑی، لوگوں نے اعتبار کیا، پھر الیکشن میں مسلم لیگ کو کامیابی ملی۔ جو ہمارے علماء تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ضرور اختلاف کیا اور اصولوں پر کیا۔ ان کی اختلاف کی منشا یہ تھی کہ ملک تقسیم نہ ہو، جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اسلامی نظام نافذ ہو، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں سیکولر نظام، جو اب یہ ملک پاکستان میں چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا تھا جہاں ہندو ہیں وہاں سیکولرزم لاؤ، اور پنجاب میں، بنگال میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں، ان 5 صوبوں میں مکمل صوبے، اب تو پنجاب ہمارے پاس آدھا ہے، بنگال تو سارا ہی چلا گیا۔ حضرت کا فرمان یہ تھا ان اکابر کا کہ ان سب میں اسلام نافذ کر دو۔ جب نہیں مانی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ملک تقسیم ہی کرنا ہے تو پھر پورا پنجاب لے لو، بنگال چھوڑ دو، بنگال آپ کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ لیکن بہرحال اپنا اپنا نقطہ نظر تھا۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صادق بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اکابر وہ تحریک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جب پاکستان بننے لگا تو ریاست بہاول پور کے نواب کو اربوں روپے کی ہندوستان نے آفر کی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو وہاں مولانا محمد صادق صاحب بہاول پور کو پاکستان میں شامل کرانے والے تھے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھیجا قائد اعظم نے، اور سلہٹ میں بھیجا، انہوں نے وہاں جا کر محنت کی اور استصواب رائے کروایا اور ان کو پاکستان میں شامل کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا جھنڈا پاکستان کا مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں علماء دیوبند نے لہرایا۔ یہاں جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، قائد اعظم کا جنازہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا، اور مغربی پاکستان میں جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے۔ اور جب پاکستان بن گیا تو پھر حضرت رائے پوری، پھر حضرت مدنی، ہمارے ان تمام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان تمام بزرگوں نے یہ کہا کہ پہلے ہمارا اختلاف ضرور تھا، اب پاکستان بن گیا ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا تحفظ کریں، اس کو مضبوط کریں۔ اور حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا تھا حضرت مدنی نے کہ مسجد کے بننے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بنے یا نہ بنے، محلے میں ضرورت ہے مسجد کی کہ نہیں ہے، ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، دوسری بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اگر مسجد بن جائے تو پھر تمام مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ اس مسجد کو وہ آباد کریں، اس کی حفاظت کریں، اس میں عبادت کریں۔ پاکستان مسجد کی طرح ہے، ہمارے تو تمام علماء دیوبند نے پاکستان کو مسجد کی طرح قرار دیا، اس لیے یہ ملک ہمارا ہے۔ البتہ ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، ہمیں جب تک وہ مقصد نہیں دو گے پوری آزادی ہمیں نہیں ملے گی۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، آوارگی نہیں چاہیے۔ آزادی کا معنی ہے کہ ہمیں ایسا ماحول دو کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انگریز کے دور میں اللہ کے احکام پہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تھا، آج ہمیں ایسا تو ماحول دو کہ ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارا بھی ایمان محفوظ ہو، اور ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہو جائے۔ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے، پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، پاکستان
کا وجود عالم اسلام کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اس ملک سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اس کی خدمت کرنا ہمارا ایمان ہے، اس کو آگے بڑھانا ہمارا ایمان ہے، اس کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانا ہمارا ایمان ہے، اور اس میں امن کا نفاذ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اس سب کے باوجود اسلام کا مطالبہ بھی ہمارا بنیادی حق ہے، مدارس کے تحفظ کا مطالبہ بھی ہمارا بنیادی حق ہے، شعائر اللہ اور اسلامی دفعات کا احترام اور ان کا تحفظ کا مطالبہ یہ بھی ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، اس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، اس کو طے کر دیا گیا آئین کے اندر۔ تو ہم اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو آئین کے مطابق کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری بغاوت نہیں ہے۔ یہ ملک اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر نے بنوایا، چلاتے آئے۔